الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على آله وأزواجه وذريته وأمانه وأنصاره وأصحابه وإخوانه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في إيران وفي لبنان وفي اليمن وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم اللهم سدد رأيهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رأيهم. اللهم سدد خطاهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في إيران وفي لبنان وفي غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي أفغانستان وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، یہ کچھ سوالات ہیں، ان پہ کچھ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں اقامت دین جو ہے فریضہ دین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ میرا خیال ہے اس کا وہ کہنے کا مقصد ان کا فرض عینی ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ. اور اقامت دین کیا ہے؟ کیا یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ تو اس میں کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں. فرض کفایہ کیا ہے، فرض عین کیا ہے، اور اقامت دین کیا ہے. یہ تصورات ہیں، اور پھر آپ حکم لگائیں گے کہ حکم جو ہے یا جس کو ججمنٹ کہتے ہیں، فرع عن تصور الشیء. اگر آپ کے پاس کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے تو اس پہ حکم کیا لگائیں گے؟ تو اقامت دین کیا ہے؟ تو اقامت دین سے شروع کرتے ہیں. اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین کا مطلب مجموعی یا کلی مفہوم جو ہے اس کا یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو قائم کرنا، قائم رکھنا، قائم کرنا اور قائم رکھنا. اگر نہیں قائم ہے تو قائم رکھنا. دین کے تمام شعبوں کو قائم رکھنا اور قائم کرنا اور قائم رکھنا، یہ اقامت دین. اور اقامت دین میں پورے دین کے جو شعبے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور ان شعبوں کو قائم کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور یہ دین کے جو شعبے ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، وسائل بڑھتے رہتے ہیں جو دین کے
مستقل شعبے ہیں ان کی حفاظت اور قیام کے لیے. تو اس لیے دین کے جو شعبے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں. اور اقامت دین میں ساری چیزیں، مطلب نماز قائم کرنا، یہ اقامت دین کا حصہ ہے. اور اس تعریف میں جو ہے کوئی فقہا کا اختلاف نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کے یہاں دیکھ لیں یا کسی اور کے یہاں دیکھ لیں آپ، مساجد کا قیام، ائمہ مساجد کی تنصیب، ان کے وظائف، مدرسوں کا قیام، یہ سارے اقامت دین کے حصے ہیں. جہاد کا جو ہے اس کا قیام، جیوش کا قیام، کیونکہ اس کے بغیر جہاد کیسے ہوگا، ان کی تنخواہیں دینا، یہ سب اقامت دین کا حصہ ہے. مثلا یہ کہ اصول فقہ جو ہے یہ پڑھنا، یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اصول فقہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ بعد میں مدون ہوئی، تو یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے. صرف اور نحو یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے، کیونکہ وسائل ہیں، اس کے بغیر آپ قرآن کیسے سمجھیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے حضرت شاہ صاحب نے جو میرا خیال ہے ازالۃ الخفا میں ہی یہ علی میاں نے اس کو نقل کیا یہاں اپنی کتاب تاریخ دعوت عظیمت میں، جو خلافت کی تعریف کی ہے اس میں اقامت دین سے ہی کی ہے. اور خلافت کا مطلب جو ہے اقامت دین ہے. اور پھر جب خلافت و عمومی الخلافت و یہ ریاست العامہ پھر تصدی لاقامت الدین، اقامت دین کے لیے کے کام کی تکمیل کے لیے جو ریاست عامہ ہوتی ہے اس کو خلافت کہتے ہیں. اور اقامت دین، اور پھر اقامت دین کی تعریف کرتے ہیں. اقامت دین کیا ہے؟ اور یہ جو تعریف کی ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں السٹریٹو تعریف، یعنی گنوا رہے ہیں کہ یہ چیز اقامت دین ہے. بِإِحْيَاءِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَإِقَامَةِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَالْقِيَامِ بِالْجِهَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ تَرْتِيبِ الْجُيُوشِ ما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة وإيتائهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نیابة عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اقامت دین کیا ہے؟ یہ اقامت دین کیا ہے؟ تو اس کی تعریف جو ہے وہ السٹریٹو تعریف کی ہے، یعنی وہ چیزیں گنوا دی ہیں کہ یہ اقامت تعریف ہے. جیسے مثلا کوئی آپ کو پوچھے روٹی کیا ہے، تو اس کو آپ نے روٹی کا ایک لوف جو ہے وہ اس کو دکھا دیا کہ یہ روٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹی اس میں محصور ہے، اس سے ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں روٹی ہیں. تو اقامت دین کی انہوں نے تعریف کرنے کے بجائے یعنی جنس اور نوع، اور جنس اور نوع اور فصل والی تعریف کرنے کے بعد، یا جنس اور فصل والی تعریف کرنے کے بجائے یہ السٹریٹو تعریف کی ہے کہ دین کیا ہے، اقامت دین کیا ہے. ان میں کیا علوم دینیہ کا احیاء، یہ اقامت دین ہے. ارکان اسلام کا قیام، یہ اقامت دین ہے. جہاد کا قیام، یہ اقامت دین ہے. اور جہاد کے جو وسائل ہیں، جیسے مطلب ترتیب جیوش، لشکروں کی ترتیب، جنگ میں حصہ لینے والوں کے حصص اور مال غنیمت میں ان کا حق، نظام قضا یعنی عدلیہ جو ہے، یہ اقامت دین کا حصہ. حدود قائم کرنا، مظالم اور شکایات کا ازالہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو ادارے ہیں، یہ سب اقامت دین میں شامل ہیں. اور خلافت جو ہے ایک ادارہ ہے، ایک ریاست ہے عمومی جو اقامت دین کے کام کی تکمیل کے لیے وجود میں آئی ہے. یعنی اس کام کو مجموعی طور پہ دیکھتی ہے، اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ خلافت کی قوت ہے. تو ان معنوں میں خلافت جو ہے ایک آلہ ہے،
اقامت دین کا، انہی معنوں میں ریاست جو ہے ایک آلہ ہے قوت دین کا، ضروری آلہ ہے لیکن سفیشینٹ نہیں ہے. تو یہ ہے اقامت دین. اب سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو اقامت دین ہے یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ. تو اس میں فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق کیا ہے؟ اور یہ بالکل دو مختلف تصورات ہیں لیکن ان میں اوور لیپ بھی ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں فرض عین میں شارع جو ہے وہ آپ کو ایک حکم دیتا ہے اور شارع کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ اس حکم کی تکمیل ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم کی تکمیل کون کر رہا ہے. یہ ہے فرض عین. مثلا یہ کہ 5 وقتہ جو فرض نمازیں ہیں یہ فروض عینی ہیں. مطلب یہ ہے کہ شارع جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نماز فجر کی نماز مثلا پڑھی جائے. فجر کی نماز جو ہے پڑھی جائے. لیکن شارع کو یہ بھی مطلوب ہے کہ کون پڑھے. تو یہ مطلوب ہے کہ علی بھی پڑھے، حامد بھی پڑھے، خالد بھی پڑھے. یعنی یہ عین ہے یہ علی. یہ تو صرف اس میں جو ہے فرض کی تکمیل جو ہے وہ فرض عین کو مکمل نہیں کرتی بلکہ کون کر رہا ہے یہ بھی اس میں اہم ہے، یعنی شخص معین. تو مثلا یہ کہ نماز جو ہے ہر مسلمان بالغ عاقل وغیرہ وغیرہ پر فرض ہے اس کی انفرادی حیثیت میں. تو یہ ہے فرائض عینیہ. ان میں بنیادی یہ ہے کہ فرض عین میں شارع جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ حکم کی تکمیل ہو رہی ہے یا جس سے روکا گیا یعنی جو نہیں ہے اس سے روک رہے ہیں لوگ. لیکن یہ کہ اس میں یہ بھی مطلوب ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے. ان معنوں میں اس کو فرض عین کہتے ہیں. مثلا ہر فرد پہ یہ فرض ہے. اس کے برعکس جو فروض کفایہ جو ہیں، فرض کفائی جو ہے اس میں شارع کو یہ غرض نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے. مطلوب ہے کہ وہ کام ہو. مثلا نماز جنازہ ہے، شارع کو یہ مطلوب نہیں ہے، یہ اس سے کوئی غرض ایک اچھا لفظ نہیں ہے لیکن یہ کہ بیان کرنے کے مطلب یہ شارع کی جو غرض ہے یہ نہیں ہے کہ علی پڑھے یا حامد پڑھے، یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے. نماز جنازہ پڑھی جائے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ علی نے پڑھی اور حامد نے نہیں پڑھی. لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا پھر سب پہ جو ہے پھر وہ اس کا طریقہ ہے جو قریب کے ہیں اس پہ فرض ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ فرض کفایہ اگر ادا نہ ہو تو وہ فرض عین بن جاتا ہے. اب کن پہ متعین ہوتا ہے یہ؟ جو بھی فرد ہے اس پر منحصر کرتا ہے. مثلا یہ کہ اگر کسی مسلمان ملک پر حملہ ہو کفار کا تو اس ملک کے لوگوں پر وہ فرض عین ہو جاتا ہے. اور اگر وہ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کہیں کہ
دوسرے مسلمانوں پہ جو ہے یہ عمل جو ہے ان مسلمانوں پر فرض عین ہے جو اس ملک میں ہیں جہاں حملہ ہوا ہے، لیکن تمام مسلمانوں پر جو ہے فرض کفایہ تو رہتا ہی۔ یہ اگر عمل نہ ہو، یہ دفاع نہ کر سکیں، تو پھر وہ فرض کفایہ جو ہے فرض عین بنتا جاتا ہے، لیکن پہلے ساتھ والوں پہ بنے گا اور اس کے بعد یوں اس کی جو ہے ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو اصل بات ہے، جو بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو شارع کو اس سے مطلوب ہے فرض کفایہ میں، وہ یہ ہے کہ عمل ہو، کام ہو۔ یہ مطلوب نہیں ہے کہ کون کرے، جبکہ فرض عین میں کام بھی مطلوب ہے اور کون کرے وہ بھی مطلوب ہے۔ مثلا نماز جو ہے مجھ پہ فرض عین ہے، تو وہ احمد جو ہے میرے بہا پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، سمجھے نا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ ہم سب پہ فرض کفایہ ہے کہ لوگ جو ہے علم دین حاصل کریں۔ مثلا یہ ہے کہ اس سطح پہ، جس سطح پہ جو ہے پوری امت کی ضروریات پہ، تو پورا مطلب فقہ میں اجتہاد حاصل کریں، تو یہ ہر ایک پہ یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اگر کچھ لوگوں نے کر دیا یہ، تو ہماری طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ حج جو ہے یا نماز جو ہے فرض، وہ میری طرف سے ادا نہیں ہو سکتی، وہ مجھے ادا کرنی ہے۔ تو یہ فرق ہے فرض کفایہ اور فرض عین میں، کہ فرض کفایہ میں جو ہے کام ہونا چاہیے، فرض عین میں کام بھی ہونا چاہیے، اور کون کر رہا ہے یہ بھی اہم ہے۔ فرض کفایہ میں یہ اہم نہیں ہے کہ کس نے کیا، یہ اہم ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور اگر وہ کام نہیں ہوا ہے تو پھر وہ فرض عین بن جاتا ہے، اور ترتیب سے بنتا ہے۔ مثلا پہلے ان کے لیے عین بنتا ہے جن میں اس کی صلاحیت زیادہ ہو یا جو قریب ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے کون سی چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ مثلا یہ ہے کہ مدرسے بنانا جو ہے، مساجد بنانا جو ہے فرض کفایہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کون بنا رہا ہے، بننی چاہیے جتنی ضروریات کے لیے، اور نہ بنے تو پھر جو ہے فرض عین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ فرض عین سب سے پہلے ان کے حق میں ہوگا جن کے پاس پیسہ ہے، مثلا یا جو انجینئر ہیں یا جو کنسٹرکشن والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس میں اہم چیز ہے۔ اس لیے فرض عین اور فرض کفایہ کے درمیان جو ہے بہت گہرا تعلق ہے۔ مثلا یہ کہ اصول فقہ جو ہے پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر بڑے اسلامی شہر میں کم از کم ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اصول فقہ کے ماہر ہوں، کیونکہ اس کے بغیر بہت سے جو شریعت کے تقاضے ہیں، شریعت کے مطالبات ہیں، وہ پورے نہیں ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر اس کو حاصل کر رہے ہیں تو دوسروں سے اٹھ جاتا ہے یہ فرض۔ لیکن یہ کہ یہ فرض جو ہے ان لوگوں کے حق میں متعین ہو سکتا ہے، یعنی ان کے حق میں جن میں صلاحیت ہو۔ یہ فرض عین بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور حاصل نہیں کر رہا، یا کوئی شخص جو ہے اپنے آپ میں صلاحیت پاتا ہے، خاص طور پر مثلا اصول فقہ کی تو میں نے ایک مثال دی کہ اس میں یعنی قوت استدلال ہے، اور علم فقہ جو ہے اس سے اس کو اصول فقہ سے اس کو خاص مناسبت ہے، اس میں اونچا جو ہے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد وقت بھی ہے، اس میں صلاحیت بھی ہے دوسروں سے زیادہ، تو اس شخص کے حق میں یہ متعین ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرض عین نہیں ہو سکتی مختلف لوگوں کے حق میں، ایون جب وہ ہو رہی ہے، اور جب وہ اس کو پوری نہ کر رہے ہوں تو وہ تو فرض عین بن جاتی ہے، وہ تو مشہور ہے ہی۔
بہرحال تو اب دیکھیں کہ مجموعی طور پہ جو دین کا کام ہے، اقامت دین کا جو کلی کام ہے، مجموعی اقامت دین، یعنی مثلا نماز پڑھنا جو ہے فرض عین ہے، لیکن نماز کو قیام کرنا، اقامت نماز جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور اقامت نماز میں جو ہے مساجد کا بنانا، اس کا انتظام چلانا وغیرہ شامل ہے۔ ائمہ کا تقرر، ان کے مشاہرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اقامت نماز کا حصہ ہے۔ تو اقامت نماز جو ہے یہ اقامت دین کا حصہ ہے۔ لوگوں کے جو ہے ظلم سے بچانا، یہ ہر فرد کا اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ مظلوم کی مدد اگر آپ کی استطاعت میں ہے اور آپ کے علاوہ وہ کام کوئی اور شخص وہاں موجود نہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن مظالم کے رفع کرنے کے لیے ادارے بنانا یہ اقامت دین کا حصہ ہے۔ مثلا قضاء کا ادارہ، یا پولیس کا ادارہ، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر فرد پہ جو ہے، ہر مسلمان پہ جو ہے فرض ہے، اس کی اگر ضروریات ہو تو۔ لیکن یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ادارے بنانا یہ اقامت دین کا حصہ ہے۔ جہاد جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، جو بھی صورت ہو اس کے مطابق، لیکن جہاد کے قیام کے لیے ادارے بنانا، جیوش کھڑے کرنا، جیوش کو ان کی تنخواہوں کے لیے اور ان کے آپریشن کے لیے جو ادارے قائم کرنا یہ اقامت دین کا حصہ ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، لیکن دین کی تعلیم کے لیے مدارس بنانا یہ فرض کفایہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے اس کا مجموعی جو کام ہے، مجموعی اقامت دین جو ہے فرض کفایہ ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے اور ان جماعتوں کے حق میں متعین ہو جاتی ہے، فرض عین بن جاتی ہے جن میں اس کی صلاحیت ہو۔ اور اس کے جس حصے کی صلاحیت ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور اس اقامت دین کے جو وسائل ہیں ان کا حصول اور ان کا قیام جو ہے، کیونکہ اگر کسی واجب کی کسی چیز پر جو ہے مشروط ہو کسی واجب کا قیام، تو وہ وسیلہ بھی جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان وسائل کا حصول بھی جو ہے اقامت دین کا حصہ ہے اور فرض کفایہ ہے، لیکن ان لوگوں کے حق میں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں یہ متعین بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت موجود ہے اس کا امیر مقرر کرنا، اس کے انتظام جو ہے شرعی طریقے پہ چلانا، یہ جو ہے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، یہ فرض عین ہے ان معنوں میں اس جماعت پر۔ اور اس جماعت کا تحفظ اور جہاں وہ رہتے ہیں اس کی سرحدوں کی حفاظت، اس جماعت کو شرعی بنیادوں پر چلانا۔
وغیرہ وغیرہ، یہ سب فرائض عینیہ ہیں۔ ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ اقامت دین یعنی مجموعی دین کا جو دین کے شعبے ہیں ان کا قیام اور ان کو قائم رکھنا، اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ خلافت یا ریاست عامہ جس کو کہتے ہیں وہ لازم ہے، تو خلافت اور ریاست کا قیام بھی واجب ہے مسلمانوں پر۔ یعنی جب مسلمانوں کی جماعت موجود ہے تو اس جماعت کو، جیسے میں مسلمان ہوں اپنے فرد میں، تو یہ مجھ پر فرض عین ہے کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، اپنے انفرادی زندگی میں جو ہے اللہ کے احکامات کو جو ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی جماعت جب ایک موجود ہے تو یہ اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ اس جماعت کو اس طریقے پر منظم کرے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت سے مطالبہ کیا ان معنوں میں، کہ اس کی انتظامی امور کو چلانے کے لیے جو ہے لوگ ہوں، ان کا شرعی طریقے پہ اس کے ادارے ہوں، مظالم کو رفع کرنے کے لیے نظام قضا ہو، سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وجوب واجب ہیں، اور اگر وہ قائم نہیں ہیں اور ان کو قائم کرنا ہے تو وہ سب پہ جو ہے فرض ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر فرد کے پاس جو ہے وقت نہیں ہے، تو اگر چند لوگ اس فرض کو جو ہے ادا کر رہے ہیں تو دوسروں سے بھی اٹھ جاتا ہے، اگر نہیں ادا کر رہے تو وہ سب پر اس کا وبال جو ہے وہ ان کی استطاعت اور ان کے حالات کے مطابق جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اس میں مسلمانوں میں یعنی فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کے ائمہ اربعہ اور دوسرے یعنی ائمہ اربعہ سے اٹھ کے بھی یعنی کہ مسلمانوں کی جماعت منظم ہونی چاہیے، اس کے امیر ہونا چاہیے، ان کی اور اس عمارت اور مسلمانوں کی جماعت اور اس کے جس علاقے میں وہ جماعت موجود ہے اس علاقے کی حفاظت وغیرہ کے لیے افواج اور انتظام، یہ سب جو ہے شرعی طریقوں پہ چلانا یہ ضروری اور واجب چیزیں، اس میں کوئی مسلمانوں کے درمیان اور فقہاء کے درمیان اختلاف نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان رہے ہیں ان کی حکومتیں قائم رہی ہیں۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ صدر اول سے لے کر یہ آج تک جب بھی وہ حکومتیں صحیح شرعی طریقے پہ اگر قائم نہیں تھیں یا ان میں کجی آئی تھی تو بغاوتیں ہوئی ہیں، علماء نے، فقہاء نے بغاوتیں کی ہیں تاکہ حکومتوں کی اصلاح کی جائے، اور لوگوں نے اصلاح کی بھی کوشش کی ہیں۔ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان حکومتوں کی نوعیت کیا ہے، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے وغیرہ یا نہیں ہو سکتی، اور کیا طریقہ اپنایا جائے گا۔ لیکن یہ کہ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مسلمان موجود ہوں، ان کی جماعت ہو اور مسلمانوں کا نظم نہ ہو، نظام اطاعت نہ ہو، امارت نہ ہو، اور اس سے متعلقہ ادارے نہ ہوں، نظام قضا نہ ہو، یہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ سارے فروض عینیہ ہیں اس جماعت کے لیے، اور جو حکم یہ ہے کہ اس جماعت کے ظاہر ہے کہ وہ ساری جماعت ہر کام تو ایک ساتھ نہیں کرے گی، تو کام ڈیلیگیٹ کرے گی، تو وہ سارے جو فرد عین ہیں ان کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ نظام قضا ہو گیا تو نظام قضا قائم ہو گیا تو قضا کو بجا لانے کا جو فرد ہے وہ سب سے اٹھ گیا، پھر اگر نہیں ہے تو وہ سب پہ اس کا وبال موجود ہے، اور جتنے مظالم ہوں گے اس کا بھی، اور ان کا صحیح طرح سے ان مظالم کا ازالہ نہیں ہوگا اس کا بھی وبال موجود ہے۔ اور اگر حکومت موجود ہے اور حکومت غلط طریقے پہ، تو غلطی کی اصلاح جو ہے وہ بھی ایک فرض عین ہے اس جماعت میں، اور اگر وہ جماعت سارے اس کام کو نہیں کر سکتے، یہ امپریکٹیکل ہے، تو اس جماعت کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس اصلاح کے کام کو، یا اگر اصلاح کا کام ہے اور اگر وہ کلی تغییر کا کام ہے تو اس کلی تغییر کے کام کو کرے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بدیہات شرع میں سے ہیں یہ چیزیں۔ گو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ دین کی جب غربت کے زمانے میں وہ بدیہات نہیں رہتی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آپ فقہاء کے کلام کو دیکھیں گے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے۔
بہرحال اس میں جو تصورات کے ضمن میں جو اہم چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین جو ہے وہ دین کے تمام شعبوں کا قیام اور ان کو چلانا، اور اس کے لیے جو وسائل ہیں لازمی ان کو بروئے کار لانا، یہ ہے اقامت دین۔ تو اب اس کو الگ الگ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اقامت دین کے مختلف شعبوں۔ جب آپ کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ عمومی اصلاح یا انقلاب کی بات کرتے ہیں، ڈپینڈنگ آن کیا صورتحال ہے، کیونکہ کچھ صورتحال ہوتی ہیں جس میں اصلاح کافی ہوتی ہے، دوسری صورتحالوں میں اصلاح جو ہے کافی نہیں ہوتی، انقلاب۔ یہ ایک دین کے شعبے، دوسرا دین کے الگ الگ شعبوں کی آپ بات نہیں کر رہے بلکہ مجموعی دین کے تمام شعبوں کا قیام، یہ ایک الگ کام ہے فی نفسی فی ذاتی، اور عمومی طور پہ اس کام کو جو ہے خلافت کرتی ہے، اور جب خلافت نہ ہو تو خلافت کے قیام کے لیے جو جہد ہے وہ اس کام کا متبادل بنتی ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں اس بات میں پڑ جاتے ہیں کہ پہلے اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کو قائم کرنے کا، اور اس میں مکہ اور مدینہ کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، گویا کہ اسلام مکمل ہی نہیں ہوا، دین مکمل ہی نہیں ہوا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو وہ آپ پر وحی کی گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ مکے میں رہے، پھر ہجرت کی اور مدینے میں گئے، تو اس میں بہت سے کام ہیں جو نبی کے کام ہیں، وہ کام جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم بالاسلام دینا، کیا آیت غلط نہ پڑھی میں نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اسلام مکمل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، تمام ہو چکا ہے، تکمیل۔ اب وہ پورا اسلام جو ہے ہر وقت جو ہے اس کا قیام اور اس کو قائم رکھنا فرض ہے، اس میں کوئی درجے بندی نہیں ہے، کوئی سٹیج کی تھیری نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم مکہ جائیں گے اور مدینہ جائیں گے، وہ اسلام کے اتمام سے، اس رضیت لکم الاسلام دین سے وہ سب منسوخ ہو چکے، اور جیسے مطلب آیات سیف سے جو ہے مصالحت کی جو ساری آیات ہیں وہ منسوخ ہیں، اس لیے مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین ہم تک پہنچا دیا تو وہ دین سارا کا سارا مکمل دین ہر وقت جو ہے فرض ہے۔ اب وہ کتنا ہم جو ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اپنے عملی کانٹیکس میں، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ عملی جو ہے وہ پھر مطلب یہ ہے کہ استطاعت کی بات آ جاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور استطاعت میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ دشمن کا غلبہ، آپ کی ریسورسز وغیرہ، یہ سب جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو استطاعت کے لحاظ سے اس لیے مطلب جو آپ درجہ بندی کریں گے اسٹریٹجی کے لحاظ سے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اصولی طور پہ آپ کوئی درجہ بندی نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم دعوت کریں گے اور ابھی پھر بعد میں تزکیہ کریں گے اور بعد میں جو ہے جہاد کریں گے اور اس کے بعد ہجرت کریں گے، تو یہ مطلب یہ سب گمراہ کن خیالات ان معنوں میں ہیں کہ یہ دین کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ دین مکمل ہو، حالانکہ دین جو ہے مکمل ہو گیا جب وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے جب تک آپ نے ہر چیز واضح نہ کر دی، کیونکہ وہ آپ پر فرض تھا اس کو واضح کرنا، اور جو آپ کے وارثین ہیں یعنی علماء ہیں اور علماء کے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کا کام ہے کہ اس پورے دین کو جو ہے قائم رکھیں اور قائم کریں، اور جو اس کے شعبے قائم نہ ہوں یا کمزور ہوں ان کو
قائم کرتے رہیں. اسی کے لیے جو ہے جدوجہد اور تجدید جو ہے ہر وقت جاری رہتی ہے. اور وہ پورے دین کا قیام جو ہے ہر وقت جو ہے بیک وقت لازم اصولی طور پہ. اچھا جی، آخری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک واقعہ اور دوسرا اصل حکم. تو حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا واقعے پہ لاگو ہوتا ہے، اس لیے واقعے کا فہم، واقعے کا ادراک یا آپ کے سیاق کا ادراک یہ اہم ہے. کیونکہ واقعہ بدلنے کے بعد جو ہے واقعہ بدلنے کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بدل سکتا ہے. یعنی کیونکہ مطلب وہ واقعہ نہیں رہا جس کے لیے وہ حکم تھا. تو اس لیے مطلب اجتہاد جو کرتے ہیں لوگ، اس کا بہت بڑا ایک جو کام یہ ہے کہ واقعے کا فہم ہوتا ہے. اور بہت سی چیزیں جو اقامت دین کے کام کے بارے میں جس میں لوگوں کو مغالطے ہیں، وہ واقعے کے فہم کے بارے میں، حکم کے بارے میں نہیں. حکم میں تو مطلب اس میں تو کوئی مسلمانوں کے ہاں اختلاف نہیں ہے کہ اقامت دین جو ہے فرض ہے، دین کے تمام شعبوں کا قیام فرض ہے. لیکن واقعے کا فہم، کیونکہ واقعے کے فہم کے نتیجے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اقامت دین کے کام کیا تقاضے ہیں اس واقعے کے تناظر میں، وہ کتنا ممکن ہے، کتنا ممکن نہیں ہے، کس طرح ممکن ہے. یہ ایک اجتہادی کام ہے. اور اس میں جو ہے مطلب یہ سارا جو مغرب کو سمجھنا، کیونکہ مغربی تہذیب غالب ہے، جدیدیت کو سمجھنا اور نئی ریاست کی اہمیت. تو مثلاً امام مولانا مودودی اور امام خمینی کے جو اجتہادات ہیں وہ واقعے کے فہم کے بارے میں، کہ انہوں نے سمجھا کہ آج ریاست کی جو اہمیت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی، وہ سینٹرل ہو گئی، مرکز ہو گئی، کہ وہ قوت کا ارتکاز ہے ریاست. اور جس طرح قوت مرتکز ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ٹیکنالوجیز ہیں گورننس کی ریاست کے بعد، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فرد اور معاشرے پر جس طرح حاوی ہو سکتی ہے، اس میں جو تغیر لا سکتی ہے، وہ پہلے جو ریاستیں تھیں ان کے پاس نہ وہ وسائل تھے، نہ وہ ارتکاز تھا قوت کا، نہ وہ ٹیکنالوجیز تھیں گورنمنٹ کی، یعنی حکومت کرنے کی ٹیکنالوجیز، کس طرح فرد پر حکومت کی جاتی ہے، کس طرح معاشروں پر حکومت کی جاتی ہے، اور ویجنگ وارز وغیرہ وغیرہ، اور کس طرح جو ہے ملٹری اور اکانومی اور جیوگرافی اور پوری دنیا جو ہے اس میں ایک نیٹ ورک ہے جس کا نقطۂ ماس کا جو ہے وہ ریاست ہے، چاہے وہ نیشنل ریاست ہو یا وہ ریاست ہے جو عالمی ریاست کا رول ادا کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریاست کی بحث ہے اس کے بارے میں جو لوگوں کو غلط فہمی آتی ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں غلط فہمی بنا دیتے ہیں، وہ جو بات ہے اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتے میرا خیال. یہ جو ساری بحث ہے وہ واقعے کے فہم کے بارے میں، کہ وہ ہمارا واقعہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے ریاست کی کیا اہمیت ہے، اس میں سرمایہ کی کیا اہمیت ہے، اس میں قوت کی کیا اہمیت، قوت کے کیا مراکز ہیں، حکمرانی کی کیا نوعیت ہے، اور وہ کس طرح جو ہے ریاست مختلف ریشنالٹیز کو اور مختلف ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتی ہے فرد پر حکمرانی کرنے کے لیے اور معاشرے پر حکمرانی کرنے کے لیے، ان کو خاص نہج پر اور خاص ڈگر پر چلانے کے لیے، اور اس کو ایک نظام معیشت میں منسلک کرنے کے لیے، جس کا مقصد جو ہے بڑھوتری ہے. تو یہ ساری بحث جو ہے یہ واقعے کا جو فہم ہے، اس کے نتیجے میں ریاست جو اقامت دین سارے دین کے شعبوں کا قیام ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم آج ہے وہ ریاست ہے. کیونکہ اس ریاست کے بغیر جو ہے دوسرے جو کام ہیں وہ نہ صرف یہ کہ نامکمل رہیں گے، لیکن بلکہ یہ کہ وقت
کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام جو ہے ڈائلیوٹ ہوتے جائیں گے، کیونکہ اگر اسلامی ریاست نہیں ہوگی تو دوسری ریاستیں جو ہیں ان کاموں پر حاوی ہوں گی اور ان کاموں کو لمٹ کریں گی اپنے مقاصد کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ریاست کی اہمیت جو ہے وہ تو اسلام میں ہمیشہ تھا، لیکن جو آج اس کی اہمیت ہو گئی وہ واقع کے بدل جانے کی وجہ سے ہے، جس میں ریاست جو ہے اس کی نوعیت بدلی ہے اور اس کی جو قوت اور اس کی ریچ بدلی ہے. تو اس لیے ان ائمہ نے جو ہے ریاست کے قیام پر جو زور دیا کہ اس کے بغیر جو ہے مکمل اقامت دین اور اسلام کی دعوت اور اس کو ایک تہذیب کے طور پہ غالب رکھنا اور کرنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اگر ہم نے ریاست نہ بنائی اور وہ طاقتور ریاست نہ بنائی تو ناممکن ہو جائے گا. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ ایران کو دیکھ لیں ابھی جو یہ ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں کون سے، یعنی لوگ کہتے ہیں یہ 40 سال سے ان پہ لوگوں نے یہ سوال کرتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ 40 سال سے اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں ہر طرف سے. وہ کیا چیز ہے کہ اس نے جو ہے ان پابندیوں کے باوجود اتنی قوت جمع کی ہے کہ آج 2 عالمی سپر پاور اور ان کے حلفاء کے سامنے وہ کم از کم 12 دن تک تو کھڑی ہی ہے. کو اور ریاست ہوتی تو 1 دن بھی کھڑی نہ رہ سکتی. اس کا جواب لوگ مختلف دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مطلب شیعوں کی شوق شہادت، کوئی کہتے ہیں ایرانی عبقریت وغیرہ وغیرہ. ان میں کچھ سچ ہوگا، لیکن اصل جو چیز جو خط فاصل ہے وہ اسلامی ریاست ہے، کیونکہ اس اسلامی ریاست ہی کی وجہ سے ممکن ہوا کہ انہوں نے جو ہے اپنی پرائیورٹیز بنائیں اور استعمار کے انسرکلمنٹ کے باوجود یہ ان کے لیے ممکن ہوا کہ وہ ریسورسز کو جو ہے جمع کریں، اس کو موبلائز کریں، کیونکہ ریاست جو ہے نہ صرف یہ قوت کا ارتکاز ہے بلکہ وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو ایسی چیزیں کر سکتا ہے جو نہ افراد کر سکتے ہیں، نہ افراد کے مجموعے کر سکتے ہیں. تو یہ اسلامی ریاست کی برکت ہے جو آج ایران میں اس 40 سالہ پابندیوں کے باوجود بھی ایران میں اتنی قوت ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے سامنے ابھی تک ڈٹا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان باتوں میں کہ اقامت دین کرنا ہے، اس کے شعبوں وغیرہ وغیرہ، لیکن صورتحال یا واقعے کا جو فہم ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے لیکن لوگوں کا. اور جو لوگ ریاست کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ان کو یعنی علماء میں مثلاً یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت قائم ہونی چاہیے وغیرہ، لیکن اس میں جو ارجنسی نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ریاست کی اہمیت کو اس پورے نظام میں نہیں سمجھتے. بہرحال اس کو جاری رکھیں گے. کچھ باتیں جو ہیں ہو سکتا ہے وعدے ہوئی ہوں یا نہیں ہوں گے، نہ ہوئی ہوں اور نہ ہوئی ہوں گے کچھ انشاءاللہ. اگر وہ کچھ اس پہ سوال ہوئے تو اس پر بھی غور و فکر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.